رب کا کلام ہے، ہر آن ہے فضیلت، آؤ عمل کریں یہ ہے قرآن کی نصیحتیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اور فرمایا کہ 3 لوگ اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہ جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کر دے، اور دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے بزرگوں کا مدنی چینل، اور اس کے پروگرام قرآن کی نصیحتیں، اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، اس ہمارے پروگرام میں آپ سماعت فرماتے ہیں قرآن پاک سے کوئی ایک نصیحت، اور پھر اس کے بعد بالکل آخر میں جا کر ہمارے ساتھ آڈینس، ہمارے بزرگ وہ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، تو ہم اپنے ٹاپک پر، اپنے موضوع پر ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، تو جو یہ سوال کریں پھر اس کا ممکنہ صورت میں جواب بھی شامل کیا جاتا ہے۔ تو آئیے قرآن پاک سے نصیحت سماعت فرمائیے۔ سورہ آل عمران، آیت نمبر ہے 102۔ اللہ کریم اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ ناظرین، اس آیہ مبارکہ کو اگر آپ غور سے سماعت کرتے ہیں یا آپ غور سے پڑھتے ہیں تو اس آیہ مبارکہ میں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ مرتے دم تک ایمان کی حفاظت کرنا اور دین اسلام پر قائم رہنا، یہ ایک نصیحت ہے۔ اسلام کی حفاظت کرے گا، دین اسلام پر قائم رہے گا۔ تو اللہ کریم نے سورہ آل عمران کی اس آیت میں یہ جو نصیحت کی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اسلام پر تمہیں موت آئے تو اس سے مراد کیا ہے؟ ہمارے مفسرین نے اس سے مراد یہ بیان کی کہ اپنی طرف سے زندگی کے ہر لمحے میں اسلام پر ہی رہنے کی کوشش کرنا، تاکہ جب تمہیں موت آئے تو حالت اسلام پر ہی آئے۔ یاد رکھیں، ایمان اور اسلام یہ بہت ہی عظمت والا مذہب ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے میں نے اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ دین اسلام جو ہے اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور رب کریم نے وہ ہمیں عطا فرمایا۔
خالق کائنات نے ہمیں تمام نبیوں میں افضل نبیوں کے سردار حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا، اور دین اسلام جو اللہ کریم کا پسندیدہ دین تھا، خالق کائنات نے وہ دین ہمیں عطا فرمایا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ بہت ہی عظمت و شان والا مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جن کے اوپر فضل اور کرم ہوتا ہے انہیں دنیا میں ہی اللہ کریم ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیتا ہے، اور پھر ایمان پر ثابت قدم رہنے والے خوش نصیب دونوں جہاں میں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سعادت مند کہلاتے ہیں۔ لہذا اس نعمت کی حفاظت کرنا، اس کی قدر کو سمجھتے ہوئے اس پر ثابت قدمی رکھنا ہر مسلمان کے اوپر لازم بھی ہے، ضروری بھی ہے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت ایمان پر ثابت قدم رہنا یہ بڑی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جی ہاں، اگر ایمان کی حالت پر خاتمہ ہوا تو قبر و حشر میں، آخرت میں تمام منزلیں جو ہیں اس کی وہ آسان ہو جائیں گی۔ ایمان پر مرنا ہی آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ دنیا میں چاہے جتنے بھی نیک اعمال کر لیے جائیں، مگر خاتمہ اگر ایمان پر نہ ہوا تو کسی بھی نیک عمل کا کوئی بھی فائدہ نہیں، کیونکہ عمل کا جو فائدہ ہے وہ دین اسلام کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی شخص دین اسلام کو قبول نہیں کرتا لیکن نیک اعمال کثرت کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے ان نیک عملوں کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی اسے اجر نہیں ملے گا۔ وہ کہے کہ نامہ اعمال میں میرے لیے نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور قیامت کے روز مجھے مل جائیں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اگر صفت ایمان موجود نہیں ہے، اگر دولت ایمان موجود نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ بندے کے خاتمے کے اوپر ہوتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار یہ خاتمے پر ہوتا ہے، بندے کے اختتام پر ہوتا ہے کہ اس کی جو آخری سانسیں تھیں کیا اس میں اس کے پاس ایمان موجود ہے یا ایمان موجود نہیں ہے، اس کے اوپر ہوگا۔ اگر ایمان ہے تو نیک عملوں کا فائدہ ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو یہ اس کے نیک عمل رائگاں ہیں۔ ایمان کی اہمیت اور اس کی حفاظت کے متعلق اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس بات کے اوپر وہ ثابت قدم رہے، ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد اپنے اس ایمان پر ثابت قدمی بھی انہیں مل گئی۔ ثم استقاموا، نیک عملوں پر بھی ثابت قدمی ہے اور انہیں ایمان پر بھی ثابت قدمی ہے۔ پتہ چلا کہ ثابت قدمی بہت ضروری ہے، اور جب ثابت قدم انسان رہتا ہے، ایمان لاتا ہے، پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہا تو اس کو ملے گا کیا؟ فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں اور وہ آ کر کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم نہ ڈرو اور نہ ہی غم کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ، یعنی وہ خوشخبری دے رہے ہیں جنت کی، یعنی ایمان اور نیک عمل پر جس جنت کا وعدہ رب کریم نے کیا ہے اس جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ آج بھی قرآن پاک میں موجود ہے اللہ کے وعدے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ایمان و اسلام پر، نیک عملوں پر اللہ کے حکم سے ہمارے ساتھ وعدے کیے، آپ کی احادیث کے اندر موجود ہیں۔ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں، احادیث مصطفیٰ کریم ان کا مطالعہ کر کے دیکھیں،
اللہ نے ایمان اور نیک عملوں پر اپنے بندوں سے وعدے کیے ہیں، اور وہ وعدہ جنت کا ہے، جنت کی نعمتوں کا وعدہ ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں بھی بندے کو ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور ایسے لوگ کہ جو ثابت قدم رہتے ہیں، اس آیہ مبارکہ میں ان کے لیے 3 خوشخبریاں ہیں۔ خوف مت کرو، اللہ تخافو، اور غم نہ کھاؤ، ولا تحزنو، پھر اس کے بعد خوشخبری ہے، تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ گویا کہ 3 خوشخبریاں ہیں جو بندے کو دے دی جاتی ہیں، اور خوف انسان کو اپنی ذات کا ہوتا ہے، اور غم اپنے پیاروں کا یا اپنی پیاری چیزوں کا ہوتا ہے۔ ہمارے علماء نے، ہمارے مفسرین نے اس آیہ مبارکہ کے تحت اور دیگر اور بہت سارے مقامات پر اس بات کی تصدیق کی ہے اور اس کی توجیہ کو بیان کیا ہے، اور وضاحت میں یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ خوف انسان کو اپنی ذات کا ہے، اور غم اپنی پیاری چیزوں کا ہے اور پیارے لوگوں کا ہے۔ اولاد کا ہو سکتا ہے، مال کا ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو اسے خوف اس بات کا ہے کہ آگے چل کر میرے ساتھ کیا ہوگا، قبر میں جاؤں گا، قبر یوں مل جائے گی، یعنی پسلیاں ایک دوسرے میں چلی جائیں گی جیسے انگلیاں ہیں، ایسے ساتھ مل جائے گی، قبر میں فرشتے مجھے آگ کی بیڑیاں پہنائیں گے، عذاب دیا جائے گا، آگ کے کوڑے ماریں گے، کیا ہوگا کیا؟ ایک خوف ہے انسان کے دل میں، کیونکہ آگے کا سفر ہو رہا ہے۔ جہنم میں چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ عذابات ملیں گے، نفسا نفسی کے عالم میں قیامت کے روز میرے ساتھ کیا بیتے گی؟ یہ سب خوف ہے جو انسان کو اپنی ذات کے ساتھ لاحق ہے، اور اپنے پیاروں کا غم ہوتا ہے جو پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اس کے گھر ہے، مال اسباب ہیں، اہل خانہ ہیں، آل اولاد ہے، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، جو کچھ بھی پیچھے ہے وہ اس کی پیاری چیزیں ہیں، خواہ وہ اولاد ہو، مال ہو، دیگر اشیاء ہوں جن سے یہ محبت کرتا ہے، وہ پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ چیزیں تو 2 ہی تھی، خوف آگے کا تھا اور پیچھے چھوڑی ہوئی چیزوں کا غم بھی تھا۔ تو اس کے بارے میں اسے واضح کیا جا رہا ہے کہ جو تو آگے جا رہا ہے تو اگلی منازل کے بارے میں تو فکر نہ کرنا، خوف نہ کرنا، اور پیچھے جو چھوڑ کر جا رہا ہے اس کے بارے میں غم نہ کرنا۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارک میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت زید بن اسلم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے روایت ہے کہ بندہ مومن کی موت کے وقت اسے کہا جاتا ہے جہاں جا رہے ہو اس کا خوف نہ کرو، اور دنیا میں جو چھوڑ رہے ہو اس پر غم نہ کرو، تمہیں مبارک ہو، تمہارے لیے جنت ہے۔ بس پھر کیا ہے کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور اسی حالت کے اندر اس کی وفات ہو جاتی، اس کی روح اس کے بدن سے جدا ہو جاتی۔ تو بنیادی طور پر آج کے اس ہمارے پروگرام میں ہمیں یہ نصیحت کی جا رہی ہے، قرآن پاک میں اللہ کریم نے یہ واضح ارشاد فرما دیا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی موت ایمان کی حالت میں آنی چاہیے۔ اسلام بندے کے پاس موجود ہو، اسلام کا دامن پکڑے ہوئے آخری سانس جا رہی، اور اس کا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر ہو رہا ہے۔ ایمان بہت بڑی قیمتی چیز ہے، جی ہاں، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، بندہ بالکل خالی برتن کی طرح ہے، ایمان نہیں ہے کچھ بھی نہیں۔ اگر ایمان ہے تو پھر سب کچھ ہے، دنیا میں عزت بھی ہے اور آخرت میں سرخروئی بھی ہے۔ یہاں سے جب جائے گا تو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچ جائے گا، تو یہ کامیاب ہوگا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی کے لیے جتنے بھی عمل کریں ان کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر عمل کے ساتھ ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمیں فائدہ دیں تو ایمان سلامت رکھیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ کریم نے ہمیں یہی نصیحت فرمائی ہے
یعنی اور بھی نصیحتیں ہیں، یہ ایک بڑی نصیحت ان نصیحتوں میں سے کہ کسی بھی عمل کا فائدہ ایمان کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ ایمان کی فکر میں لگے رہیں اور اس کے لیے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں. اور یہ جو ڈر ہے وہ انسان کو گناہوں سے روک کے رکھتا ہے، کیونکہ کئی گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے بندے کا ایمان برباد ہو جاتا ہے. اور جب انسان کو سلب ایمان یعنی ایمان کے چھن جانے کا خوف نہیں رہتا تو پھر بزرگوں نے لکھا ہے قریب ہے کہ موت کے وقت چھین لیا جائے. یہ اندیشہ تو اپنی جگہ موجود ہے. تو اس لیے جب انسان خوف رکھتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، تو چیز کی حفاظت بھی کر پاتا ہے. آج کل دنیاوی طور پر آپ دیکھ لیں کہ جس چیز کی ہم حفاظت کرنا چاہتے ہیں بار بار اسے ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچ بچار کرتے ہیں کہ ہم اس کو کہاں رکھیں، کس جگہ حفاظت میں رکھیں. پھر بار بار اسے جا کر دیکھیں گے کہ جناب فلاں تجوری میں رکھی ہے، تو اس لیے بار بار جا کر اس کو دیکھیں. پیسے بھی کیا قیمتی ہوں گے جتنی قیمت ایمان کی ہے. اللہ کریم ہم سب کو ایمان و اسلام کی فکر نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں ہم سب کو عمل کر کے اس ایمان اور اسلام پر ثابت قدمی رکھ کر اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں ہمارے آڈینس، ہمارے بزرگ، چونکہ یہ بزرگوں کا مدنی چینل ہے. میرے دائیں طرف خالد اتاری بھائی ہیں. ہم ان سے آج کے اس پروگرام میں سوال لیتے ہیں کہ ہمارے اس ٹاپک پر کہ ایمان کی حفاظت کریں، یہ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی خالد بھائی، آپ ہم سے آج کے اس پروگرام میں کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ میرا قبلہ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مرتے دم تک ایمان کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ مرتے دم تک ایمان کی حفاظت کرنا، اس کا مفہوم بالکل واضح ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ ہر آن یہ کوشش کرتا رہے کہ میرا کوئی زندگی کا لمحہ ایمان اور اسلام سے خالی نہ ہو، یہاں تک کہ موت آ جائے. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث مبارک ہے صحیح مسلم شریف کے اندر، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. کل بروز قیامت جو ہے بندہ جس حالت پر مرا تھا، یعنی اسے موت جس حالت پر آئی تھی اسی پر اسے اٹھایا جائے گا. یبعث، اسے اٹھایا جائے گا. کل عبد، ہر بندے کو. خدا نہ خواستہ اگر کفر پر موت ہوئی ہے تو کفر میں اٹھے گا، اگر ایمان پر موت ہوئی ہے تو ایمان پہ اٹھے گا. حضرت مفتی احمد یارخان نائمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حدیث مبارک کے تحت آپ نے ارشاد فرمایا اعتبار خاتمے کا ہے. کفر پر مرا، اگرچہ کہ ساری زندگی ایمان پر رہا تو کفر پر اٹھے گا. ایمان پر مرا، اگرچہ کہ ساری زندگی اعمال کفریہ کیے ہیں لیکن پھر بھی مومن اٹھے گا. یعنی اعتبار کس بات کا ہوا؟ خاتمے کا ہوا. تو اصل چیز جو بیسک، جو بنیادی چیز ہے وہ ہے خاتمہ. اچھا، یہاں پر ہمارے بزرگوں نے لکھا اس حدیث مبارک کو لے کر کے، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک، کہ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ جو بندہ بانسری بجاتا تھا وہ جب اٹھے گا تو بانسری اس کے ہاتھ میں ہوگی. جو شراب پیتا تھا جب اٹھے گا تو شراب کا جام اس کے ہاتھ میں ہوگا. اور ایک مؤذن جو اذان دیتا، اب اذان دینا کتنا پیارا کام ہے، کتنا اچھا اور نیک عمل ہے. اذان دیتا تھا تو اب جب یہ قبر سے اٹھے گا نا تو پھر اذان دیتا ہی اٹھے گا. اب اسی کے اوپر آپ قیاس کر لیں، ایک بندہ قرآن پاک سے بڑی محبت کرتا تھا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا، پھر قرآن پاک کی تفسیر صراط الجنان پڑھے، یا عاشق رسول کوئی مفتی صاحب ان کی لکھی ہوئی تفسیر کو دیکھ کر وہ مطالعہ کرتا ہے، پھر اپنی زندگی میں وہاں سے چنے ہوئے پھول جو ہے وہ سجا لیتا ہے، عمل کرتا ہے. تو اب وہ جو اس کی محبت ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے. قرآن پڑھتا ہوا اٹھے گا. نماز سے محبت ہے تو نماز پڑھتا ہوا اٹھے گا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہر شخص کی جس حالت میں موت آئی ہے اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا.
تو یہ بالکل مطلب اس کا واضح ہے کہ مرتے دم تک ہمیں کوشش کرنی ہے ہمارا ہر لمحہ وہ ایمان اور اسلام سے خالی نہ ہو، یہی اس کی حفاظت ہے۔ مزید ہمارے ساتھ ہیں عبدالرزاق بھائی، میں پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں یہ ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی عبدالرزاق بھائی۔ یہ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ ایمان کی حفاظت کی فکر کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، جو انسان کی تخلیق ہے اس کے مختلف طبقات ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ایمان کی حالت میں ساری زندگی گزارتا ہے، یعنی ایمان پر ہی پیدا ہوا، ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوا، ساری زندگی ایمان اور اسلام پر رہا، اور اس کی موت جو ہے وہ بھی ایمان اور اسلام پر ہوئی۔ ایک تو یہ طبقہ ہے، اور دوسرا جو طبقہ ہے کہ ساری زندگی اعمال کفریہ کرتا رہا، یعنی کفر پر رہا، اور موت بھی کفر پر ہوئی۔ یہ بالکل پہلی صورت کے اگینسٹ ہے۔ اچھا، تیسری جو صورت ہے، جو تیسرا طبقہ ہے کہ ایمان پر رہا، پھر جو اس کا خاتمہ ہے وہ معاذ اللہ ایمان پر نہیں ہوا، اور چوتھی جو صورت ہے کہ رہا کفر پر لیکن جو اس کا خاتمہ ہے وہ ایمان پر ہوا۔ یہ خوش قسمت ہے کہ آخری وقت میں اس کو ایمان کی دولت سے سرفرازی مل گئی۔ یہ مختلف طبقات ہیں۔ اچھا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی بھی شخص کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جناب اس کی موت جو ہے وہ ایمان پر ہی ہو، ساری زندگی مسلمانوں والے اعمال کیے ہیں لیکن آخر میں اس کا ایمان سلب ہو گیا، کسی کو کچھ پتا نہیں۔ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے اس کو ڈرنا ہے، اور اس لیے اس کی حفاظت کی ضرورت بھی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور میں آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں، ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس شخص کو زندگی کے اندر سلب ایمان، یعنی ایمان کے چھن جانے کا خوف نہیں ہوتا، فکر نہیں ہوتی، تو اندیشہ ہے، شدید خطرہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جائے۔ سلب مطلب چھن جائے۔ تو کوئی بندہ یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ میرا خاتمہ کیسے ہوگا، تو اس کے لیے ظاہر سی بات اس کو فکر تو کرنی پڑے گی۔ تو چونکہ جو بنی نوع انسان ہیں ان کے مختلف طبقات ہیں، تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کا بھی حکم یہی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ہے ایمان والے ہیں، اور الحمدللہ اعمال ایمان بھی کر رہے ہیں کہ جو ایمان کے تقاضے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جو خاتمہ ہے وہ بھی ایمان پر ہو، تبھی اس کے نیک عمل کا فائدہ ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے، اس کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے، انسان کو ہر وقت اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ہیں سید ارشد حسین صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج ہمارے ٹاپک پر آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بزرگان دین کا ایمان کی حفاظت کا جذبہ کیسا تھا؟ الحمدللہ ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، ان کا اپنے ایمان کی حفاظت کا جو جذبہ تھا وہ دیدنی ہوا کرتا تھا۔ یہ بہت غور و فکر کیا کرتے تھے، حالانکہ ایمان کامل، اعمال مضبوط، ثابت قدمی، پھر بھی ہر وقت جستجو میں رہتے تھے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کہتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو آپ زارو کتار رو رہے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضور کیا گناہوں کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں، پریشان ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، زمین سے ایک تنکا اٹھایا، ذرہ ہوتا ہے نا ہلکا سا چھوٹا سا تنکا جس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، وہ تنکا زمین سے اٹھا کر فرمانے لگے گناہ کی وقت تو اللہ کے نزدیک اس سے بھی کم ہے، یعنی اتنی بھی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے جو میں رو رہا ہوں، جو میں پریشان ہوں، اس پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کرے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، ایمان سلامت لے کر چلا جاؤں۔ اسی طرح ہمارے بزرگان دین کے بہت سارے واقعات کتابیں بھری پڑی ہیں، اور ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہے، یعنی ہمیں بھی اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا ہے اور اپنے ایمان اور اسلام کی فکر کرنی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ یاد رکھیں حالات بڑے نازک ہیں، طرح طرح کے فتنے
روز روز ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ برے خاتمے کا خوف اور ایمان کی حفاظت کا جو جذبہ ہے وہ بڑھانے کے لیے اچھے ماحول اور اچھی صحبت کی ضرورت ہے۔ علماء اہل سنت خاص طور پر سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابیں پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، ہم سب کو اپنے ایمان و اسلام کی حفاظت کی فکر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب کا کلام ہے، ہر آن ہے فضیلت، آؤ عمل کرے، یہ ہے قرآن کی نصیحتیں۔